اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیں۔ چونکہ جس ہستی کا جشن ہم منا رہے ہیں ہر تاریخ پہ غالباً رسول خدا کے فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور امام صادق کے فضائل رہ جاتے ہیں، تو میں نے بھی جیسے مولانا اون شاہ صاحب نے امام صادق کی شان میں چند اشعار پہلے کہے، تو انہی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے چند ایک باتیں امام صادق کی اور پھر رسول خدا کی۔ کتاب کا نام مناقب دیلمی 8ویں صدی کے عالم دین ہیں، بحار الانوار کے مصادر میں سے کتاب ہے۔ سائل کہتے ہیں مولا حل الملائکہ اکثر ام الناس، کیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ایسے سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے نا کہ جو سلونی کا بیٹا ہو، جو سلونی کے دعوے دار کا بیٹا وہی جواب دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سائل کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اگر جواب ملے گا تو اسی در سے ملے گا، لہٰذا امام نے فرمایا الملائکہ اکثر من تراب الارض۔ مولانا جعفری صاحب خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، امام نے فرمایا ملائکہ زمین میں تراب میں جتنے ذرے ہیں ان ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب مولا نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، سائل نے سوال کیا تھا کہ تعداد ملائکہ کی شاہ صاحب زیادہ ہے یا انسانوں کی زیادہ ہے؟ مولا نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، رحمت کا دروازہ مزید کھول دیا، فرمایا اگلی بات بھی جاننا چاہتے ہو یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یستغفرون لمحبین ویدعون لہم وَيَلْعَنُونَ لِبَاغِضِينَ۔ ملائکہ 3 کام کرتے ہیں، ہمارے حوبداروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فقط جہاں چپ نہیں ہو جاتے ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور ایک اور فرمان امام، اور پھر آتا ہوں رسول خدا کی طرف۔ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور آگے کہتا ہے بِأَيِّ شَيْءٍ تَتَفَضَّلُونَ عَلَيْنَا۔ فوراً اعتراض کیا کہ آپ کی فضیلت ہمارے اوپر کس وجہ سے ہے؟ اب امام نے قرآن سے احادیث سے ادلہ دینا شروع نہیں کی، بلکہ یہاں پہ مجھے ابن فادھلی رحمۃ اللہ علیہ جو باب قبلہ کربلا میں دفن ہے ان کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ علماء کا مجمع ہے، علماء کی فضیلت کا ایک واقعہ۔ ایک شخص آیا اس عالم دین کے پاس
کہتا ہے یہ جو حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل جیسے بعض روایت میں ہے یہ ان سے افضل. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول خدا نے یوں فرمایا فلاں کتاب میں ہے. پوری توجہ چاہوں گا اور معتبر کتاب میں حوالہ میں عرض کرنے کے لیے تیار ہوں، موجود ہے، نجف میں کتاب موجود ہے، لعالی الاخبار مولانا فہیم صاحب آج سے میرے خیال میں 18 سال پہلے مکتبہ کاشف الغطاء میں ابھی بھی یقیناً کتاب ہوگی، یہ روایت پڑھی تھی. اب ابن فہد حلی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں روایت، فلاں کتاب، فلاں دلیل. ہاتھ میں عصا تھا، پھینکا تو جیسے موسیٰ نے عصا کو پھینکا تھا اژدہا بن گیا. ابن فہد حلی نے بھی وہ عصا پھینک کے اژدہا بنا کے بتا دیا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. تو یہاں بھی مولا نے یعنی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. یہاں بھی جب مولا سے یہ سوال ہوا کہ ملائکہ زیادہ ہیں یا لوگ، امام نے کہا ملائکہ زیادہ ہیں، اور کہا کہ ملائکہ استغفار بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں. اور اگلی روایت جو عرض کر رہا تھا، جب یہ کہا نا کہ کس بات پہ آپ لوگوں کو فضیلت، تو امام نے دلیلیں نہیں دی، امام نے آیتیں روایتیں نہیں پڑھی. پوری توجہ چاہوں گا. امام کے سامنے ایک تشت پڑا ہے جس میں کچھ کھجوریں ہیں. ایک کھجور کو اٹھایا، اس میں ایک گٹھلی نکالی، گٹھلی کو زمین میں بویا. وہ سائل دیکھ رہا ہے، بونے کی دیر تھی کہ بونے کے بعد وہ کھجور کا درخت بن چکا تھا. تازہ کھجوریں آ چکی تھی. مولا نے کھجوریں اتاری، اس کے سامنے رکھی. جب وہ کھانے لگا، پوری توجہ چاہوں گا، ایک کھجور کھائی، گٹھلی نکالی. لکھا ہوا کیا تھا گٹھلی پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل بیت رسول اللہ خزان اللہ فی ارضہی. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وما ارسلناک، بڑی جلدی میں نے زحمت تمام کرنی ہے. وما ارسل، بڑا اچھا جشن سن رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. برادر امیر بھی اس کی طرف، مولانا صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے اپنے اشعار میں کہ جو 40 سال بعد نبی مانتا ہے تباً اسے رحمت بھی 40 سال بعد ملی ہے. اور جو اگلی بات مولانا علی رضا صاحب خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، گل برادران ضرور اس بات پہ تائید کریں گے، کوئی اور کرے نہ کرے، ہم تو سارا دین اسی نبی سے لیتے ہیں. اللہ کو مانا ہے وحدہ لا شریک، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا. علی کو میدان میں لیا چونکہ رسول نے کہا. خود رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ 40 سال بعد نبی ہیں یا کب سے ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. میں اس وقت سے شاہ صاحب، میں اس وقت سے نبی ہوں. جزاکم اللہ. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہے یا سلامت سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. لہٰذا گل برادران سے اگر کوئی شجرہ پوچھے کہ آپ کب سے ہیں تو جواب دے دینا جب سے آدم ہے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کہتا ہوں. کوئی اگر سید سے پوچھے، جیسے سادات سے، محترم سادات بیٹھے ہیں، کوئی سادات سے پوچھے کہ آپ کب سے سید ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سے رسول خدا ہیں. اسی طرح گل بھی کہہ سکتے ہیں، فقط گل نہ بولیں، باقی گل نہیں ہیں، ہم سب گل ہیں.
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کلکم من اولاد آدم و آدم من تراب، سب اولاد آدم ہو اور آدم تراب سے ہے، آدم گل سے ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں آدم کو تراب سے کیوں بنایا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو خدا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تراب کو بھی سمجھ لینا، ظاہر ہے تراب، باطن کیا ہے آدم کو جو عظمت ملی۔ کل بھی میں نے یہ روایت پڑھی تھی، جب امام سے پوچھا گیا کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا، فرمایا جب اللہ نے ہمارے نور کو آدم کے اندر رکھا اس وقت خدا نے حکم دیا کان امر السجود للملائکہ لتعظیمنا ولتکریمنا۔ آدم قبلہ تھا، سجدے کی ریزن اور سیکرٹ پوائنٹ اور راز یہ تھا چونکہ آدم جو گل تھے، جو تراب سے تھے، ان کے اندر اللہ نے ہمارے نور کو رکھا تھا، یہ ہمارے نور کی تکریم تھی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لہٰذا جب سے یہ نبی ہیں تب سے رحمت ہے، اور خود رسول خدا کا فرمان مبارک مولانا جابر صاحب آپ کے حوالے، ان میں سے جو بھی آیا دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، دنیا والوں کو بتایا کہ ہم اس کو منوانے آئے ہیں کہ جس کا ہم آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا سجدہ کیا رسول خدا نے، اور سجدے میں کیا پڑھا، یہ جملے مولانا صاحب روایت میں سجدے میں یہ جملے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ کائنات کے رسول جانتے تھے کہ 14ویں صدی کے ملا، ہر زمانے کے درباری ملا آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو 40 سال بعد نبی بنے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو بت انہوں نے، جو پہنچ گئے میں ان کو سلام کروں گا، جو بت انہوں نے بنائے تھے وہ 40 سال بعد اسلام میں آئے تھے۔ اس وجہ سے یہ جھوٹی حدیث گڑی گئی کہ 40 سال بعد نبی، لہٰذا اس مسئلے کا حل خود رسول خدا نے آتے ہی کر دیا کہ مجھے 40 سال بعد نبی نہ کہنا، میں آتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آتے ہی میں اللہ کا رسول ہوں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد وآلہ صلی محمد وآلہ محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ لہٰذا رسول خدا جب دنیا میں آئے، یہ بھی مناقب دیلمی میں روایت ہے، کیا ہوا؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے، وَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نازل ہوئے، عند ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعند ام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے روایت بتا رہی کہ ام رسول کے پاس آسمان کے ملائکہ بھی نازل ہوئے، اور زمین میں جتنے ملائکہ تھے، ابھی مولانا صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ ملائکہ نے جو رکوع میں تھے رکوع چھوڑا، جو سجود میں تھے انہوں نے سجدہ چھوڑا، جو تسبیح میں تھے انہوں نے تسبیح چھوڑی۔ گویا اللہ کو اتنا پسند ہے مصطفیٰ کا جشن منانا کہ اپنے ملائکہ کو اپنی عبادت چھڑوا کر مکہ کی سرزمین پہ بھیج کر، اور زمین والے فرشتے بھی، لفظ ہے جو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ ملائکہ حفت بہم، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس روایت میں بھی یہی لفظ ہے، زمین کے ملائکہ نے بھی جناب آمنہ کو گھیر لیا، آسمان کے ملائکہ بھی اتر آئے۔ تو ثابت یہ ہوا اس مقام پہ کہ مصطفیٰ کا جشن منانا اللہ کی سنت بھی ہے، ملائکہ کی سنت بھی ہے۔ سلامت رہیں۔ جو چپ رہ گئے ان کے لیے جملہ، اگلی روایت ہے لما ولد النبی رجمت الشیاطین،
جو کہتے ہیں نا جشن مصطفیٰ منانا، میلاد النبی منانا بدعت ہے، ان کے لیے جملہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کا جشن خود منایا تو جو اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ آج بھی دنیا میں جشن منا رہے ہیں، اور اس دن بھی شیاطین کو اللہ نے رجم کیا تھا۔ آج بھی جو شیطان کے پیروکار ہیں وہی بدعت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ لہذا جو شیاطین کا پیروکار ہے اس کو نبی کا جشن منانا اچھا نہیں لگتا، بدعت نظر آتا ہے، اور جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ جشن منانا عین عبادت سمجھتا ہے۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار ایک اور روایت میں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتلأت الدنیا نوراً، پوری دنیا منور ہو گئی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مولانا منور صاحب آپ تو ضرور بولیں اس جملے پہ، کوئی اور بولے نہ بولے۔ جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا نور سے منور ہو گئی، اور فقط نور سے منور نہیں ہوئی بلکہ روایت کے جملے اس سے آگے ہیں۔ ملائکہ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ملائکہ بھی اترے، آسمان کے ملائکہ بھی اترے، زمین کے ملائکہ بھی اترے، وَتَبَاشَرَتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ اور اس سے اگلا جملہ ہے وَخَرَّتِ الْأَصْنَامُ عَلَى وُجُوهِهَا، جتنے بھی بت تھے وہ منہ کے بل گرے۔ ایک اس وقت منہ کے بل گرے جب رسول خدا تشریف لائے، ایک اس وقت وہ منہ کے بل گرے جب علی مولا رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو منہ کے بل گرا رہے تھے۔ رسول اللہ سلامت رہیں۔ اس وقت منہ کے بل گرے جب علی مولا رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت گرا رہے تھے۔ مجھے یہاں پہ وہ شعر یاد ہو گیا، شاہ صاحب بھی شعر پڑھ رہے تھے، مولانا امیر صاحب بھی، کہ من قال لنا بیتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو نزلے میں بھی گھر نہیں بنا سکتا کم از کم جنت میں تو گھر بنا سکتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نزلے میں گھر نہ بنے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک شعر کہہ دیں، گھر میں بیٹھ کے کہہ دیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں، اہل بیت بھی، ان تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ جنت میں جتنے مرضی گھر بنا لیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ جشن پڑھنے سے زیادہ منایا جاتا ہے، الحمدللہ آپ نے منا لیا ہے۔ تو مجھے یہاں پہ شعر یاد آ گیا کہ چونکہ بت گر گئے تھے، منہ کے بل گرے تھے جب رسول خدا تشریف لائے، تو مشہور شعر ہے، مولانا جابر صاحب نے میرے خیال میں کسی محفل میں وہ پوری نظم، وہ پورا قصیدہ پڑھا تھا، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سارے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سارے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ صلی اللہ محمد، سلامت 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 رہیں، سلامت رہیں، سلامت سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لہٰذا یہ بت شکن ہیں،
بت شکن ہے، یہی گھرانہ بت شکن ہے۔ اب سوال یہ ہے جزاکم اللہ، وجہ کیا تھی کہ علی کو فقط اپنے کندھوں پہ سوار کیوں کرایا؟ اہل سنت بھائیوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، بلکہ مولا علی کے نام کے ساتھ سب سے زیادہ اہل سنت یہ جملہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ اتنا کرم کیا ہے کہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر جب یہ مانتے ہو پھر کبھی نہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں ہے ان ساروں میں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ۔ اور یہی بات رسول خدا مکہ میں علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے یہ سمجھانا چاہتے تھے، میرے احساب سمجھ جاؤ کہ میں نے علی کو یہاں جو بلند کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے۔ اور مولا علی سے جب پوچھا گیا، جب آپ رسول کے کندھوں پہ سوار تھے، مولانا صاحب آپ کا مقام تو یہ تھا، مولانا ہلی صاحب تشریف لے آئیں، آپ کا یہ مقام یہاں ہے، آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، یہ جو ساری رونق ہے، آپ صدر محفل ہیں، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے آگے آ جائیں، بسم اللہ آ جائیں، مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ ادھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سلامت رہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی، یہ آپ کے والد گرامی کا خلوص ہے، یہ جو رونق ایسے نہیں کر رہا، سید محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ، آگے جگہ ہے، جو برادران آنے چاہیں آ سکتے ہیں۔ ان کے زمانے میں مرحوم آل اللہ مقام صفدر حسین نجفی وہ حرم میں جب جاتے تو آغا محسن حکیم کا بھی وہی وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا آغا محسن ملت کی عبا پھٹی ہوئی تھی، تو دیکھیں اتنی ریسپیکٹ تھی طالب علم نجف کی، اور خصوصاً پاکستانی برادران کے لیے، یہ ہم درس سیرت اور اپنے لیے بھی لینا چاہ رہا ہوں آپ سب کے لیے، اتنی ریسپیکٹ تھی ایک مرجے کی نگاہ میں، اس وقت وہ طالب علم تھے کہ اپنی ابا محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اتار کے محسن ملت کو پہنا دے۔ یہ شرف، یہ عزت انشاءاللہ دوبارہ آئے گی آپ لوگوں کی جہد اور کوشش سے۔ تو بات یاد کر، جب مولا سے پوچھا گیا جب آپ رسول کے کندھوں پہ سوار تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ عرفان کی بات پیش کر رہا ہوں، جس کے عرفان میں آ جائے وہ بول اٹھے، جس کے عرفان میں نہ آئے بالکل خاموش رہے۔ مولا نے کہا مجھے خدا نے اتنا بلند کر دیا تھا، خود علی کا نام بھی بلند، علی کا ہر فعل بلند، علی کا ہر کردار بلند، علی کا ہر فعل اتنا بلند ہے کہ خدا اپنی مرضیاں دے دیتا ہے ایک فعل پہ۔ تو جب علی سے پوچھا کہ آپ کتنے بلند تھے، فرمایا میں اتنا بلند تھا کہ اگر آسمان کو بھی چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اور بات ہے بت شکن ہونے کی، رسول آئے تو بت گرے، یہیں سے بات چلی ہے آگے۔ مولا علی علیہ السلام کو جب ظاہری حکومت ملی، رن ظہیر صاحب بڑی توجہ چاہوں گا، ذہانت کا نقطہ ہے، پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرے زینے پہ بیٹھا، توجہ ہے نا، تیسرے زینے پہ بیٹھا۔ جب مولا کو موقع ملا وہاں بیٹھے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے۔ جیسے آپ میں سے کچھ لوگ تعجب میں پڑ گئے، مولا کے سامنے بھی بڑے تعجب سے، حیرت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ علی نے کیا کر دیا، رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اسی دن مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا، رجع الحق الی اصلہ، آج ہی تو حق اصل کی طرف لوٹ کے آیا ہے۔
یہ پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ حیرت میں پڑ گئے ہو. اس جملے کے بعد بھی اگر کوئی حیرت میں رہا تو پھر مجھے اس پہ حیرت ہوگی کہ علی کی اتنی بڑی فضیلت اور علی سنا رہے ہیں، پھر بھی علی کی جوار میں علی کی علی فضیلت کو نہ مانے، نہ سمجھے، نہ سنے، مسرت کا اظہار نہ کرے تو پھر مجھے اس پہ حیرت ہوگی. ہر چہرے پہ نگاہ ہے. مولا نے دیکھا نا چہروں پہ حیرت و حیرانگی ہے. کہا اتنے حیران کیوں ہو؟ میں رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں. میں تو وہ ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پہ سوار کرایا تھا. سلامت ہے. کچھ لوگ کہیں گے بھائی جشن مصطفیٰ کا ہوتا ہے، یہ فضائل مرتضیٰ کے لے آتے ہیں. بھائی یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ اللہ سے پوچھے وہ بندہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی علی کے فضائل ہر جگہ. جب اللہ نے شروع سے ان کو کٹھا رکھا ہے، فضائل بھی کٹھے دیے، مقامات بھی کٹھے دیے، خلقت بھی عالم انوار میں کٹھی کی. جب چادر کے نیچے تھے جبریل نہیں پہچان سکا تھا یہ کون ہے، کیونکہ جب یہ کٹھے ہوتے ہیں پھر انوار کی بارشیں الگ ہوتی ہے. مل کے صلوات پڑھنے والا محمد والا. یہ میں ختم جلدی کروں گا، آپ گھبرانا نہیں. اتنی گرمی نہیں ہے لیکن ایمان کی گرمی ہے. لیکن میں جو مواد ذہن بنا کے آیا تھا وہ تو ابھی میں نے ابتدا کی ہے. لیکن میں 15-20 منٹ 10 منٹ میں ختم کرنے والوں گھبرانا نہیں گھبرائے میں مل کے نعرہ ہے. جزاکم اللہ. اب میں یہ تمہید تھی، بعد میں جیسے جناب مسلم کی زیارت کی تمہید لمبی ہے، زیارت چھوٹی، بس تھوڑا سے فضائل، زیادہ دیر نہیں زحمت دینا چاہتا. رسول خدا جب دنیا میں تشریف لائے، یہ تو دنیا میں آمد کا ہم جشن ابھی تک منا رہے ہیں. اب جشن شروع ہو رہا ہے کہ جب عالم انوار میں ان کا میلاد ہوا. پہلے جو عرض کر رہا تھا وہ عالم بشریت میں ان کا رسول خدا کا میلاد تھا. اب عالم انوار میں ان کا کب میلاد ہوا؟ جیسے برادر کہتے کب نہ تھا یہ تھے. اول ما خلق اللہ نوری. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو مولا علی نے بھی کتاب بحار الانوار کی 15 نمبر جلد ہے، تعویل الآیات الظاہرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح کنز الفوائد، جامع کنز المولانا جامع کنز الفوائد، یہ سب کتابیں بہار کا مصدر ہیں. اس میں بھی روایت ہے اور راوی خود مولا علی فرماتے ہیں لما خلق اللہ نور محمد. صلوات پڑھیں. ما كانت السماوات ولا عرض ولا جنہ ولا نار ولا لہو ولا کلام ولا عرش ولا کرسی. امام فرماتے ہیں جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، مولانا حسنین صاحب جشن کی حالت میں بیٹھے، مولانا حیدر صاحب زیادہ تفکر میں نہ جائیں، جو علی کے در پہ آ جائے اسے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فکر وہ کرے جو غدیر چھوڑ کے سقیفہ میں چلا گیا. لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ نہ تھا یہ تھے. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ روایات کی روشنی میں نہ آسمان تھے نہ زمین تھی،
نہ چاند تھے نہ ستارے تھے، نہ فرش تھا نہ عرش تھا، کچھ نہ تھا، اس ہستی کو اللہ نے پیدا کیا۔ روایت مولانا جابر صاحب، 2 جابر بیٹھے ہیں، یہ بھی برکت ہے، اور روایت یہ ہے اس مقام پہ کہ جب اللہ نے اس ہستی کو پیدا کیا، ثم جعلہ فی 12 حجابا، مولانا مراتب علوی صاحب خدا آپ کے رتبوں میں مزید اضافہ فرمائے، میں مصطفیٰ کے 12 رتبے پڑھ رہا ہوں۔ امام علی فرماتے ہیں نور محمد کی خلقت کے بعد پتہ نہیں اللہ کو 12 سے کتنا پیار ہے، اپنے حبیب کو بھی 12 حجابوں میں رکھا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ فی حجاب القدرت، فی حجاب القدرت والعظمت والرفعت والشفاعت والنبوت والعظمت والحیبت والہدایت۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو 12 حجابوں میں رکھا۔ جو حجاب سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ کرو، 12 حجابوں میں رکھنے کے بعد نور مصطفیٰ کو امام فرماتے ہیں ثم جعلہ فی حجاب القدرہ 12,000 عام۔ پھر اللہ نے پتہ نہیں 12 سے کتنی محبت ہے، پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو قدرت کے حجاب میں 12,000 سال رکھا۔ میرا سوال یہ اہل علم تشریف فرمائے کیوں 12,000 سال قدرت کے حجاب میں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھیں گے، ابھی سے قدرت کے حجاب میں اپنے حبیب کے نور کو رکھ کے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تم جیسا نہیں، میں نے اسے وہ قدرت عطا کی ہے کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، امام بلند کر صلوات۔ بس آخری جملے اور دعا۔ مولانا ریاض صاحب آئیں گے 5 منٹ کے لیے۔ وہ جو پہلے روایت پڑھی ہے وہ معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمت اور خصال دونوں معتبر تھے، اس میں اگلی روایت اب پڑھ رہا ہوں، آخری روایت یہ ہے بحار الانوار کی 15 نمبر جلد میں تاویل الآیات الظاہرہ، اور اسی طرح دوسری کتاب جو آپ کی خدمت میں عرض کی اس میں یہ 3 کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ جناب عباس رسول اسلام کے چچا رسول خدا کی خدمت میں تھے اور ایک سوال کیا کیف بدأ خلقکم یا رسول اللہ، آپ کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ 2 امیر بیٹھے ہیں یہاں، اگرچہ جیسے میں نے پہلے کہا گل فقط یہ نہیں، ہم سب گل ہیں، امیر فقط یہ دونوں نہیں ہیں جو امیر کے در پہ آ جائے پھر وہ غریب نہیں رہتا، امیر ہو جاتا۔ سلامت رہے۔ لہذا اور مولانا امیر صاحب ان کا بڑا پن ہے، مجھ حقیر کو کہہ دیتے ہیں چند جملے جو ان کو بات سے بات آ گئی، میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں انہوں نے آیت اللہ بنایا، انہوں نے بنایا۔ اگر اتنا آسان ہے بھئی آپ سب کو بنا دے، میں ابھی اجازت دیتا ہوں۔ اتنا آسان ہے یہ بنانا، کوئی فلاں بنا ہے، بھئی سب کو بنا دے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یقیناً آپ سب کا عقیدہ ہے کہ علم کی خیرات اسی علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ نے علی کو امیر بنایا اور جس نے علی کو امیر بنایا وہی امیر علی، مولانا امیر علی، لوگ کہتے ہیں نا امیر علی نے بنایا، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ امیر علی ہی جس پہ مہر لگا دے علم اسے ملتا ہے۔ جس پہ علی امیر مہر لگا دے علم اسے ملتا ہے، ورنہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے جنہوں نے امیر کا دروازہ چھوڑ دیا تھا
وہ جتنے امیر ہو جائیں روز قیامت پتہ چلے گا امیر ہے یا فقیر ہے. سلامت رہے. بس آخری روایت. جناب عباس نے سوال کیا آپ کی خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک تھکن شکر سلوات پڑھیں. مولانا سجاد صاحب جملہ آپ کے حوالے فرمایا لما اراد اللہ خلقنا تکلم بکلمت فکانت نورا. جب اللہ نے ہماری خلقت کا ارادہ کیا ایک کلمہ بولا وہ نور بن گیا. ثم تکلم بکلمت اخرى فکانت روحا. دوسرا کلمہ بولا وہ روح بن گئی. فمزج النور بالروح. نور کو روح سے ملا دیا. ثم خلقنی وخلق علیا والحسن والحسین وفاطمہ. ہم پانچن پاک کو اللہ نے خلق فرما دیا اور فرمایا پوری توجہ چاہوں گا جو ابھی تک نہیں جائے گا. ثم خلق من نوری العرش. پھر اللہ نے میرے نور سے عرش کو بنایا. وانا افضل من العرش. میں عرش سے افضل ہوں. جو چپ رہ گئے ان کے لیے جملہ اگلا جملہ جاگ کے سننا تاکہ ذہن میں شبہ پیدا نہ ہو جائے. مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. خلق اللہ اللہ کی مخلوق یا کا کی کے آ جائے وہ غیریت کا معنی دیتے ہیں. بیٹھے ہو آپ کو مجھے مطلب معلوم ہے بس تذکر کے لیے مولانا فہیم صاحب آپ سے زیادہ کون سمجھے گا اس بات کو. بس عرض کر رہا ہوں جب اللہ نے ان کو خلق کیا. اب اس جملے کو اس تمہید کو سمجھنے کے بعد بھی مولانا امتیاز صاحب اگر آپ کا امتیاز اہل سقیفہ پہ نہ ہو تو پھر مجھے کوئی افسوس نہیں. افسوس اسے ہوگا جو علی کے جوار میں علی کے فضائل پہ چپ رہ گئے روز قیامت. اسے افسوس ہوگا کاش میں بول پڑتا آج علی میرے لیے بول پڑتا. سلامت رہے. بہت اچھا. بس جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے ان ہستیوں کو خالق فرما لیا رسول اسلام فرماتے ہیں میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا اور میں عرش سے افضل ہوں. مولانا جعفر صاحب سر پہ زیادہ ہاتھ نہ رکھیں. ہاتھ رکھے کی ضرورت نہیں. بس خوش ہو جائے اس جملے پہ. میں نے کہا خلق اللہ اللہ کا غیر. یہاں بھی غیریت ہے شبہ پیدا نہ ہو جائے. آگے رسول اسلام وجہ بھی بتا رہے عرش بھی مخلوق رسول بھی مخلوق. کوئی ہے کائنات میں رسول سے افضل؟ جب رسول افضل ہے تو پھر عرش سے بھی افضل کرسی سے بھی افضل لو سے بھی. مولانا نوری صاحب آئے تو آپ ہیں بھی نوری آئے تو نور علا نور ہے. لو سے بھی افضل ہر مخلوق سے افضل. بلکہ جو پارٹنر تھا رسول کا نور میں جو شریک تھا رسول کا نور میں انا والی میں نور الواحد مصطفیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا علی خیر البشر من ابا فقد کفر. علی سب سے افضل ہے مصطفیٰ کے بعد. جو بھی منکر ہوگا پھر کافر وہ ہوگا. سلامت رہے. خدا نے آپ کو سلامت رکھے. لہذا آپ سے بہتر کون دلیل کو سمجھے گا. پوری توجہ چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا اور میں عرش سے افضل ہوں. یہ گھرانہ ہی ہوئی ہے جو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا اور دلیل بھی بتا دی کیوں میں عرش سے افضل ہوں. پوری توجہ چاہوں گا کیوں میں عرش سے افضل ہوں. لأن نوری من نور اللہ کیونکہ میرا نور اللہ کے نور سے ہے. حدیث ہونا صعبن مستصعب. اگر وقت میں گنجائش ہوتی میں نے کہا مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا غیریت ہے. کوئی گھبرانے کی سلیم صاحب ضرورت نہیں ہے. آپ تو ویسے بھی سلیم ہیں
آپ کی شان میں تو آیت آئی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اور قلب سلیم ہوتا اسی کا ہے جس دل میں علی ہوتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، جزاکم اللہ، لہذا سلامت رہے۔ اور اس بات پہ مولانا ذہین شاہ صاحب نے ایک مجلس کروائی تھی باقر کرشی میں، مجھے یاد ابھی بھی ریکارڈڈ ہے، اس بات پہ کہ ان کا نور اللہ کے نور سے، اللہ کی نور کی مسل ہے، پوری ایک مجلس ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا، طبعاً غیر اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مل کے صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ